پاکستان تحریک انصاف کے سابق رہنما شیر افضل مروت۔ بہت شکریہ مروت صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے ٹائم نکالا۔ سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ آپ سمیت اب اور بھی بہت سارے لوگ سلمان اکرم راجہ کے کردار کے حوالے سے کافی شکوک و شبہات ظاہر کرتے دکھائی دے رہے ہیں، تو کیا وجہ ہے، کیا سمجھ میں آ رہا ہے ابھی تک آپ لوگوں کو کہ آخر سلمان راجہ صاحب کس مشن پر ہیں؟ بہت شکریہ۔ میں پہلے بھی بارہا کہہ چکا ہوں کہ سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ خود اپنے بل بوتے پہ ایسا نہیں کر سکتے ہیں، اور یہ جو بھی کر رہے ہیں افسوس ہوتا ہے، یہ ایک سیاسی سوچ کی عکاسی نہیں کرتی ہے کہ آپ کبھی یہ کہیں کہ بابر اعوان صاحب اگر آپ بھی ملاتے ہیں تو میں احتجاج کروں گا، یعنی کہ وہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ بابر اعوان صاحب جو ہیں وہ ملاقات ان کی خان صاحب سے ہو جائے۔ اسی طرح فیصل چودھری صاحب کے حوالے سے کہ جی نکال دیا، یہ بات ہم کرتے ہیں ریاست مدینہ کی، جی لیکن یہ جو نکالنے کا سلسلہ ہے تو ریاست مدینہ میں کب بغیر سنوائی کے اور بغیر ہیئرنگ کے اس طرح کے فیصلے ہو سکتے ہیں؟ آہستہ آہستہ جو ہیں پارٹی کا سیاست کا مذاق بنا جا رہا ہے، اور اوپر سے جو ہیں، میں مثال کے طور پہ اگر اپنی مثال دوں، مجھے ٹھیک ہے نکالا، درست فیصلہ ہے غلط فیصلہ ہے یہ تو وقت بتائے گا، لیکن کسی سیاسی ورکر کے لیے اس سے بڑی کوئی سزا، بڑی ہی کوئی توہین نہیں ہو سکتی ہے کہ پارٹی اسے خود کہیں گے جی ہم آپ کو فارغ کر رہے ہیں، جی چلے جی آپ نے نکال دیا، کوئی گناہ کیے ہوں گے بہت بڑے بڑے، تو اس کے بعد سلسلہ رکا نہیں۔ پھر پی ٹی آئی کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے وہ شروع ہو گئی اور گالم گلوچ کا ایکلا متنائی سلسلہ شروع کر دیا، اور آج تک یہ جاری ہے۔ مجھے اب پچھتاوے کا احساس ہونے لگا ہے کہ کیسے لوگوں سے واسطہ پڑا ہے، یعنی کہ گالی دینے کا حق کس نے دیا ہے اور کیوں آپ گالی دیں گے، اور سرپرستی حاصل ہیں انہی لوگوں کی جو پارٹیوں سے نکلوا بھی رہے ہیں، اور میں نے خود کافی تحمل سے کام لیا، لیکن یہ آئے دن جب بھی آپ سوشل میڈیا آن کرتے ہیں 100-200 کے فالوور بنا کے پراکسیز بنائے ہوتے ہیں، اور یہ وہی لوگ ہیں جن کے ماں باپ نے شاید ان کی تربیت ہی ایسی کی ہوگی، یہ گھرانے ہی ایسے ہوں گے، تو جہاں ناقص ویلیوز اور اخلاقیات جو ہیں ان کی پرورش ہوتی ہوگی۔ پھر ایک اور تکلیف جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کا جو جینوئن ورکر ہے اور جو خان کا چاہنے والا ہے، اس کو احساس نہیں ہے کہ سوشل میڈیا نے ان کو غلط راستے پہ لگا دیا ہے۔ یہاں ٹرینڈ شروع ہو جاتے ہیں پی ٹی آئی کے نام پہ، خان کے نام پہ، اور وہ ٹرینڈ چلتے چلتے اس میں لوگ چھلانگ لگا دیتے ہیں، ملک کو دشمن قوتیں مل جاتی ہے، پاکستان تحریک انصاف کے مخالف سیاسی پارٹیوں کے جو اکاؤنٹس ہیں وہ ان میں مل جاتے ہیں، اور وہ عملہ جو ہیں وہ پھر فوج کی طرف، اداروں کی طرف ہو جاتا ہے، اور ایک مغالطات کا اور الزامات کا جو ہے ایک ایسا سلسلہ ہوتا ہے کہ آدمی حیران ہوتا ہے کہ کیوں کر اب یہ واقع جو ہیں دیے جا رہے اسی سوشل میڈیا ٹیم کی طرف سے، جو سوشل میڈیا ٹیم جو ہے ایسی چیزوں کو انیشیٹ کرتی ہے، اور پھر ایک طرف جانے کے بجائے وہ کسی اور طرف نکل جاتی ہیں، اور بارہا میں کہہ چکا ہوں کہ ایسے ٹرینڈز، ایسی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے لیے بھی، خان کے لیے بھی، اور ریاست پاکستان نہیں کے لیے صحیح، انتہائی آپ مضر کی یہ اور بات نقصان درست دہ ہے، ہیں۔ جو سوشل میڈیا پہ گند ہے وہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیے کہ کیا وجہ ہے کہ پھر آپ جیسے لوگ اور بھی، فیصل چودھری بھی پچھلے دنوں ہمارے پروگرام میں تھے، تو وہ بھی یہ تھوڑا سا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چیزیں صحیح کرنے کی بات کرتے تھے، وہ بھی کہتے تھے کہ جی مفاہمت ہونی چاہیے، سو آپ جیسے لوگ جو مفاہمت کی بات کرتے ہیں، جو چیزوں کو صحیح کرنے کا ذکر کیا کرتے تھے، ان کو پارٹی سے نکالنا، ان کو سائیڈ لائن کرنا، اس میں کس کا مفاد ہے؟ اور صرف ہارڈ لائنرز کو پروموٹ کرنا، چاہے وہ سوشل میڈیا پہ ہوں یا ادروائز ان دا پارٹی، وہ کس کے مفاد میں جاتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ جو نکالا جانا ہوتا ہے یہ
انفرادی طور پہ لوگوں کی سلیکشن ہوتی ہے. اچھا. میرے نکالے جانے کے پیچھے جو محرکات ہیں پورے پاکستان کو معلوم ہے, اور وقت ضائع نہیں کروں گا, لیکن اگر پارٹیاں نکالنا شروع کر دیں, میں اپنی مثال دوں, میں ایک وکیل ہوں اور میں ایک سیاسی ورکر ہوں, اور میں نے اپنی خدمات اپنی قربانیوں سے اور اپنی ہمت سے جو ہیں ایک پاکستان تحریک انصاف کے لیے اور پاکستان کی سیاسی تاریخ میں جو ہیں اپنے ایک کردار ادا کیا ہے. اب پارٹی جو ہے وہ اتنی یہ لبریز ہو گئی ہے مزاحمت کی قوت رکھنے والوں کے ساتھ اور عوام کو نکالنے والوں کے ساتھ, کہ اب انہوں نے نکالنے کا عمل شروع کر دیا ہے. چلے جی, اب دنیا جو ہے اتنی تنگ تو نہیں ہے, اللہ کی بہت بڑی دنیا ہے, اور جس طریقے سے جو ہیں آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو عمل روا رکھ رہے ہیں, جی. پہلے تو میں جب پہلی دفعہ نکالا گیا, دوسری دفعہ نکالا گیا, میں نے تعبیر کیا کہ شاید غلطیاں ہوں گی یا جو ہیں اس میں کانا پھوسیاں ہوں گی, لیکن تیسری دفعہ نکالنے کے بعد اور سوشل میڈیا پہ جو کمپین ہیں یہ تسلسل سے میرے خلاف جاری رکھنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اس میں وہ لوگ شامل ہیں جنہوں نے نکلوایا ہے, اور اب اسی وجہ سے میں نے میڈیا پہ ان کا نام لینا شروع کر دیا ہے. اور یہ نقصان جو ہے یہ ان لوگوں کو ہی ہوگا, کیونکہ ان کے جو عوامل ہیں وہ اتنے کبھی ہیں, اور بہت ساری داستانیں ہیں. میں وکیل ہوں اور سمجھتا ہوں کہ کسی چیز کے لیے ثبوت بھی درکار ہوتا ہے, تو لہذا جو بھی بات کروں گا پورے ثبوت کے ساتھ آئندہ کروں گا. اور مروت صاحب, اس میں سلمان اکرم دوسرا جو راجہ ہے کے ان سے علاوہ اور کون لوگ شامل ہیں, اور کون لوگ ہیں جو صرف اور صرف مزاحمت چاہتے ہیں اور اسی میں خوش ہیں, اور کہیں عمران خان صاحب کی جو آپ بھی ذکر کر چکے ہیں کہ جی ان کو رہائی سے کوئی مطلب نہیں, کوئی سروکار نہیں ہے, وہ صرف عہدے چاہتے ہیں. میں آپ کو بتا دوں, پاکستان تحریک انصاف میں پالیسیوں پہ اور اسٹریٹجیز پہ ڈسکشن کم ہوتی ہے, ایک دکم پیل ایسا ماحول ہے, دکے لگ رہے ہیں, لوگ جو ہیں چینا جپٹیاں کر رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ کوئی اصولی طور پہ فیصلے ہوتے ہیں کہ جی اب یہ لائن کو ہم نے فالو کرنا ہے. وہ کوئی ایک لائن اگر منتخب کی جاتی ہے تو 2 دن بعد جو ہے کوئی اور تالِ آزماں کسی اور طرف لے جاتا ہے. تو لہٰذا یہ کہنا کہ جی کوئی ہارڈ لائنر کو رکھنا ہے اور سافٹ لائنر کو جو ہے نکالنا ہے, اتنی سوچ ابھی ان کی ہے ہی نہیں. یہ تو روزمرہ کی بنیادوں پہ فیصلے ہوتے ہیں, اور روزمرہ کی بنیادوں پہ جناب چینا جپٹی کا ماحول ہے, اور اس پورے فسانے کا جو وکٹم ہے وہ عمران احمد خان نیازی ہے. یہ سب نقصان جو ہو رہا ہے اور ان کو احساس ہی نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا کی شناخت جو ہے اب گالم گلوچ کے ایک گروپ کی طرح یا گینگسٹرز کی طرح ہوتی ہیں, اور اس میں مجھے کوئی شائبہ نہیں ہے کہ اس کو جو ہے جن مقاصد کے لیے لوگ استعمال کر رہے ہیں وہ خان کا ویژن نہیں ہے. خان کا شعور یہ تو نہیں تھا کہ آپ منطق اور دلیل کے بجائے گالم گلوچ سے کام لیں. اور بدقسمتی یہ ہے کہ جو لوگ جن کے خلاف فیصلے کرواتے ہیں ان کے پیچھے اسی طرح لوگوں کو ڈال دیتے ہیں جس طرح پرانے زمانے میں لوگ کتوں کو ڈالا کرتے تھے. تو یہ جناب پھر ان کی میڈیا جو ہیں پلیٹ فارمز وہ ان کے شور و غوغا سے جو ہیں بدبودار ہوتی ہے.